کہانی کا عنوان ہے تانگا۔ شہزاد اس دن کو کیسے بھول سکتا تھا جب وہ پہلی بار اپنے ابا کے ساتھ قریبی گاؤں مٹھیال میں ہر ماہ لگنے والے میلہ میں گیا تھا۔ اماں نے گھر سے چلتے وقت ابا کو سختی سے تاکید کی تھی کہ فضول چیزوں پر پیسے ضائع مت کریں، بیٹے کو بھی گھما پھرا کر ہی لے آئیں۔ ابا کو اچھی طرح معلوم تھا کہ ہفتہ بھر کی مزدوری کے بعد ملنے والی رقم سے کھانے پینے کی اشیاء بھی مشکل سے ہی خریدی جا سکیں گی۔ اماں نے اس کے اصرار پر ابا کے ساتھ جانے کی اجازت تو دے دی تھی، مگر یہ وعدہ بھی لیا تھا کہ کچھ بھی لینے کی ضد نہیں کرنی۔ اسے بھی ابا کے ساتھ ان کی برسوں پرانی سہراب کمپنی کی بائی سائیکل پر بیٹھ کر میلہ دیکھنے جانے کا شوق تھا۔ گزشتہ رات جب اماں نے اس کے مسلسل رونے کے بعد میلہ پر بھیجنے کی حامی بھری تو اسے اتنی خوشی ہوئی جیسے رات گئے عید کا چاند نظر آنے کے اعلان پر سبھی کے چہرے کھل اٹھتے ہیں۔ میلہ پر جانے کی خوشی میں اسے سکون سے نیند بھی نہیں آئی۔ جب بھی آنکھ لگتی وہ خود کو میلے میں موجود دیکھتا۔ ہر طرف چیزیں بیچنے والوں کی آوازیں سن کر یکدم اس کی آنکھ کھل جاتی، پھر پاس لیٹی اماں کے ڈر سے ان کے سکون بخش لمس کو محسوس کرتے ہوئے دوبارہ نیند کی وادی میں کھو جاتا۔ ابا نماز فجر کے بعد گھر لوٹے تو وہ خلاف معمول ان کے استقبال کے لیے صدر دروازے تک گرم جوشی سے دوڑا آیا۔ ابا نے بڑھ کر اسے اٹھا کر سینے سے لگایا اور پیار کیا۔ انہیں اس کے اتنے سویرے جاگنے کا مقصد خوب پتہ تھا۔ ابا کے ساتھ ناشتہ کرنے کے بعد میلہ پر جانے کی تیاری کا مرحلہ آیا تو اماں نے اسے نہلا کر اس کے اجلے بدن پر تبت کا خوشبودار پاؤڈر چھڑک کر ہلکا سا ہاتھ سے مل دیا۔ قدرے نئے کپڑے پہنائے، آنکھوں میں سرما لگایا، بالوں میں سرسوں کا تازہ تیل لگا کر کنگھی کی۔ پچھلی عید پر گاؤں کے مشہور موچی چاچا غلام محمد سے خریدی گئی زری کھیڑیاں جوتیاں پہنا کر اپنے سامنے کھڑا کیا اور اس کے دونوں گالوں پر اپنی ممتا کی مہر ثبت کی۔ اتنی دیر میں ابا بھی پسار سے اپنی بائی سائیکل نکال کر لے آئے۔ انہوں نے بائی سائیکل کو کھڑا کیا اور اس کی مٹی جھاڑ کر کپڑا دوبارہ گدی کے نیچے رکھا تو اماں اپنے چاند کو تیار کر کے بائی سائیکل کے پاس آ گئیں۔ ابا اس کی طرف دیکھ کر مسکرائے اور اماں کو اشارے سے بائی سائیکل پر بٹھانے کا کہا۔ اماں نے جھٹ سے اسے چھوٹی گدی پر بٹھا کر الوداعی پیار کیا، دعائیں دیں اور اپنا وعدہ یاد دلایا۔ اس نے اماں کا ہاتھ چوما اور ہلکا سا سر ہلا کر اپنی فرمانبرداری کی سند پیش کی۔ ابا گھر کے صدر دروازے سے نکل کر خود بھی بائی سائیکل پر بیٹھ گئے اور آہستہ آہستہ کچے راستے پر چلنے لگے۔ ابا اور بڑے بھائی سے میلہ کی باتیں سن سن کر اس نے اپنی الگ ہی ایک خیالی دنیا تیار کر لی تھی۔ وہ گویا میلہ پر نہیں، اپنا خواب نگر دیکھنے جا رہا تھا۔ وہ سارا راستہ چپ چاپ میلہ کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ ابا کوئی بات کرتے تو وہ مختصر سا جواب دے کر پھر اپنے خواب نگر کو سوچنے لگتا۔ کبھی اس کے کانوں میں مختلف کھلونے بیچنے والوں کی آوازیں گونجنے لگتیں، کبھی اسے محسوس ہوتا جیسے مزیدار کھانوں کی خوشبوئیں اس کے نتنوں میں گھس آئی ہیں۔ اس کے دل میں دبی خواہشیں جاگتیں تو اس کا چہرہ تمتما اٹھتا۔ اس کا جی چاہتا کہ سارے کھلونے خرید کر گھر لے آئے۔ پھر اسی لمحہ اسے اپنا وعدہ یاد آ جاتا تو اس کا دل بجھ سا جاتا۔ وہ خود کو تسلی دیتا کہ آج میلہ دیکھ لوں، اگلی بار کھلونے لے لوں گا۔ میلہ کے مقام پر پہنچنے سے کچھ فاصلہ پہلے جب ابا نے بتایا کہ ان کی منزل آنے والی ہے تو شہزاد کے دل میں شگوفے پھوٹنے لگے۔ اس کی آنکھیں خوشی میں کچھ وقت کے لیے جھپکنا بھول گئیں۔ جیسے ہی میلہ کے آثار دکھائی دیے اس کا جی چاہا کہ فوراً اپنی سواری سے اتر کر میلہ میں پہنچ جائے۔ ابا نے اس کا جوش و جذبہ دیکھ کر رفتار قدرے بڑھا دی۔ دونوں مطلوبہ مقام کے قریب جا کر بائی سائیکل سے اتر گئے۔
ابا نے ایک محفوظ جگہ بائی سائیکل کھڑی کی۔ ابا کو خریداری کی فکر تھی اور اسے میلہ دیکھنے کا اشتیاق۔ اس کی خاطر ابا پہلے گھوم پھر کر رونق دیکھنے چل دیے۔ اتنی رونق تو اس نے کبھی خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی۔ جیسے جیسے وہ ابا کا ہاتھ تھامے آگے بڑھ رہا تھا، اس کا دل رک رک کر ہر دکان جی بھر کر دیکھنے اور زیادہ سے زیادہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا۔ وہ خود کو زور زبردستی ابا کے ساتھ چلنے پر مجبور کر رہا تھا، مگر ایک دکان کے سامنے اس کی ہمت جواب دے گئی۔ اس نے ابا کا ہاتھ چھوڑا اور بھاگ کر دکان میں سجائے گئے کھلونے دیکھنے پہنچ گیا۔ ابا کو 2-4 قدم چل کر اندازہ ہوا کہ وہ ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ ابا تیزی سے اس کی طرف واپس لپکے اور اس کے پاس جا کر پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ چھوڑنے کی وجہ پوچھی۔ اس نے ایک کھلونے کی طرف انگلی سے اشارہ کیا تو اس کے ابا نے اس کی آنکھوں میں لکھی لجاجت بھری عرضی پڑھ لی۔ ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس کا منہ چوما اور چپ چاپ اسے ساتھ لے کر میلہ دکھانے آگے بڑھ گئے۔ وہ بھی اماں کے ساتھ کیا وعدہ یاد کر کے آنسو پی کر چلتا رہا۔ اس کے بعد میلہ محض شور و غل اور شور شرابہ کا مرکز بن کر رہ گیا۔ گرد و پیش سے اس کی دلچسپی یکدم کافور ہو گئی۔ اسے کچھ یاد نہیں رہا کہ ابا نے کس وقت سودا سلف لیا اور اپنی بائی سائیکل پر باندھ کر اسے اگلی گدی پر بٹھایا اور واپسی کی راہ لی۔ گھر کی طرف واپس چلے تو ابا بابا میاں فیروز رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت پر سلام کے لیے رکے۔ زائرین میں سے چند لوگ سونف کے ذائقہ والی شکر اور گندم کے آٹے سے بنی میٹھی روٹی لائے ہوئے تھے۔ کسی نے آدھی روٹی بطور تبرک انہیں دی تو ابا نے ایک ٹکڑا اسے کھانے کو دے دیا۔ میٹھی روٹی کھاتے ہوئے اس کے دل میں کہیں سے خیال آیا کہ خدا کرے کسی دن اس کا من پسند کھلونا بھی ایسے ہی کہیں سے بن مانگے عطا ہو جائے۔ یہ خیال آتے ہی لمحہ بھر کے لیے اس کا دل خوشی سے نہال ہو گیا۔ اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ پھیلی تو اس کی آنکھیں بھی چمکنے لگیں۔ واپسی پر لوگ اپنے مویشیوں کے ساتھ دومیل منڈی سے واپس اپنے اپنے گھر جا رہے تھے۔ اس کے ابا لوگوں سے سلام دعا کرتے رہے، مگر اس کا دل اتنا بجھا بجھا سا تھا کہ اس نے کسی کی طرف ایک نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ سارا راستہ اس کا من پسند کھلونا اس کے دل و دماغ میں رچا بسا اسے دلگیر کرتا رہا۔ ایک میٹھی روٹی ملنے کا احساس اس کے لیے امید کی کرن تھا، مگر امید خود ہی سکون بھی غارت کر دیتی ہے، نہ جانے کب پوری ہو، کبھی پوری ہو بھی کہ نہیں۔ اسی شش و پنج اور فکر میں غلطاں اللہ اللہ کر کے واپسی کا راستہ طے ہوا اور وہ گھر پہنچے۔ ابا نے صدر دروازے پر اسے اتارا تو اماں ان کی منتظر کھڑی تھیں۔ اماں پر نظر پڑی تو اس کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ اس کے منہ سے بے ساختہ نکلا، اماں میرا تانگا۔ وہ اماں اماں پکارتے بھاگا اور اماں کے دامن سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہانی پسند آئی ہے تو لائک کر کے شیئر کر دیں، چینل سبسکرائب کر دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، سلامت رہیں۔ بہت شکریہ۔